الله الرحمن الرحیم اصدق الرؤیا بالاسحار، اصدق الرؤیا زیادہ سچے خواب بالاسحار سحری کے وقت ہوتے ہیں۔ تو زیادہ سچے خواب سحری کے وقت دکھائے دیتے ہیں۔ اصدق الرؤیا زیادہ سچے خواب بالاسحار سحری کے وقت ہوتے ہیں۔ اصدق یہ اس میں تفضیل ہے، صدق یصدق باب نصر سے صدقاً، اصدق زیادہ سچا ہونا۔ رؤیا خواب کو کہتے ہیں، رؤیا یہ مفرد ہے، اس میں جامد ہے۔ اسحار سحر کی جمع ہے، رات کا جو آخری حصہ ہے فجر سے پہلے، اس وقت زیادہ سچے خواب آتے ہیں، کیونکہ اس وقت معدہ خالی ہوتا ہے انسان کا، اور اس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو زیادہ خواب صبح کے وقت ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو خواب اصول شریعت کے خلاف ہو، اگرچہ وہ صبح کے وقت دکھائے دے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی خواب حجت نہیں ہوتی۔ اصدق رؤیا، اصدق اس میں تفضیل مضاف ہے، الرؤیا مجرور تقدیراً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا مبتدا۔ اصدق اس میں تفضیل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ اصدق اس میں تفضیل مضاف، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ الرؤیا یہ مجرور تقدیراً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا مبتدا۔ با جارہ اسحار مجرور لفظاً، جار مجرور میں کر متعلق ثابتن یا مرئی جو بھی آپ نکالیں، متعلق ہوا ثابتن اس میں فاعل کے، ثابتن اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر، اور اصدق الرؤیا یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، طلب کسب الحلال حلال کمائی طلب کرنا، فریضۃ فرض ہے، بعد الفریضۃ فرض کے بعد۔ کیا معنی؟ یعنی ارکان اسلام کے بعد جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے وغیرہ، اس کے بعد فرض یہ ہے کہ حلال روزی تلاش کیا جائے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے۔ تو حلال کمائی طلب کرنا یہ فرض ہے ارکان اسلام کے بعد۔ کسب یہ مصدر ہے، کسب یکسب کسباً کمانا، باقی فریضۃ اور فریض اس کی تفصیل ہو چکی۔ طلب مرفوع لفظاً مضاف، کسبی مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف، الحلال مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا دو اسم ہو، تین اسم ہو، پہلے دو پر الف لام نہ ہو، تیسرے کو پر الف لام آ جائے، یہ سارے آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے۔ تو کسبی مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف، الحلال مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر مضاف الیہ، طلب مضاف کے لیے، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا مبتدا۔ فریضۃ مرفوع لفظاً مصدر ہے جو اس میں مفعول کے معنی میں ہے، فریضۃ مرفوع لفظاً مصدر ہے جو مفروض اس میں مفعول کے معنی میں، مفروض اس میں مفعول، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل، یہ ہوا موصوف، موصوف۔ بعد منصوب لفظاً مضاف، الفریضۃ مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہوا۔ ثبتت فعل کے لیے، یا حصلت یا کانت، ثبتت فعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صفت ہوا، اور فریضۃ موصوف ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر فریضۃ بعد الفریضۃ یہ پورا خبر بنا، اور طلب و کسب الحلال یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے
خیرکم تم میں سے بہترین شخص من وہ ہے تعلم القرآن جو قرآن کو سیکھے وعلمہ اور اس کو سکھائے. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. خیر تو اس میں تفضیل ہے. تعلم صیغہ واحد مذکر غائب ماضی معروف ہے باب تفاعل سے. تعلم یتعلم تعلم سیکھنا. علم صیغہ واحد مذکر غائب ہے ماضی معروف ہے باب تفعیل سے ہے. علم یعلم تعلیم سکھانا. تو تعلم کا معنی ہوتا ہے سیکھنا اور تعلیم کا معنی ہوتا ہے سکھانا. تعلیم مصدر آتا ہے سکھانا. تم میں سے بہترین شخص وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے کیونکہ تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا اور سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے. تو جو اس کو سیکھے گا تو وہ بھی سب سے بہتر ہی ہوگا. ویسے تو علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے لیکن علم تجوید کے مطابق قرآن مجید کا پڑھنا فرض عین ہے. تو بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے. خیر مرفوع لفظاً مضاف کم ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہوا مبتدا. من مرفوع محلاً اس میں موصول. تعلم فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. القرآن منصوب لفظاً مفعول به. اب تعلم فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ و حرف عطف. علم فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. ہو ضمیر منصوب محلاً مفعول به. فعل ابن فعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف. اور تعلم القرآن معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صلہ ہوا. من اس میں موصول کے لیے موصول اپنے صلے سے مل کر خبر اور خیر کو مبتدا ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ. حب الدنیا دنیا کی محبت. رأس کل خطیئۃ ہر گناہ کی جڑ ہے. دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. خطیئۃ گناہ کو کہتے ہیں. اس کی جمع خطایا بھی آتی ہے اور خطیئات بھی آتی ہے. جیسے قرآن مجید میں آتے ہیں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُم خطیئات. حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. یعنی دنیا کی محبت ہر ظاہری و باطنی گناہ کی طرف دعوت دیتی ہے. دنیا کی محبت تو سب سے پہلے انسان کو شبہات کے اندر ڈال دیتی ہے مشتبہ کاموں کے اندر. پھر آہستہ آہستہ مکروہات کے اندر ڈال دیتی اور پھر مکروہات سے محرمات کے اندر انسان کو ڈال دیتی. تو دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. تو حب الدنیا رأس کل خطیئۃ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. ترکیب کرتے ہیں. حب مرفوع لفظاً مضاف. الدنیا مرفوع تقدیراً مضاف الیہ. آپ کو کیسے پتہ چلے یہ مضاف مضاف الیہ ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا دو اسم ہو پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو دوسرے کے اوپر الف لام ہو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے. اور الدنیا میں نے کہا مجرور تقدیراً. مجرور کیوں؟ مجرور اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے. تقدیراً اس لیے کہ دنیا یہ اس میں مقصور ہے جس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتے ہیں. تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہوا مبتدا. رأس مرفوع لفظاً مضاف. کل مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف. پھر خطیئۃ مجرور لفظاً مضاف الیہ. اب کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر مضاف الیہ رأس مضاف کے لیے. اب رأس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا خبر اور حب الدنیا یہ مبتدا ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.